حدیث پاک ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز کے اندر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک پہلے کچھ آگے کیا اور پھر آپ نے پیچھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا نماز کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول آپ نے نماز میں ایسے ایسے ہوا کہ آپ نے اپنا قدم مبارک آگے کیا پھر پیچھے کر لیا، آج تک یہ معاملہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے۔ صحابہ پوچھ لیتے تھے رسول اللہ، مسئلہ علم میں نہ ہوتا پوچھ لیتے، کوئی نئی بات ہوتی تو پوچھ لے تاکہ یہ دین کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے تو ہمارے علم میں آج۔ حضرت ابی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے سامنے جنت کے پھل آ گئے تو میں چاہتا تھا کہ اس پھل کو توڑ لوں آپ کے اور نماز کے بعد وہ پھل آپ کو پیش کروں، اور اگر میں توڑ لیتا اور لے آتا تو پھر تم نہیں ساری امت قیامت تک کھاتی رہتی، وہ پھل ختم نہ ہو۔ جو ہی میں آگے بڑھا تو وہ چیز میرے سامنے سے غائب ہو گئی اور جہنم کے مناظر میرے سامنے آ، جو میں نے اس مناظر کو دیکھا میں پیچھے ہٹا، لیکن میں نے جہنم کے اندر جب وہ جھانکا سامنے آئی تو جنت کے پھل دیکھے تھے، یہاں میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، جہنم میں کثرت عورتوں کی ہے۔ تو حضرت ابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کی خوبی جو ہے کہ یہ کسی کا راز اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتے، راز نہیں رہتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے اور ویسے جسمانی طور پہ وہ کمزور ہوتی ہیں، جب بات وہ کوئی ایسی سنتی ہیں تو ان کے اندر وبا ابھار ہوتا ہے کہ کب یہ بات باہر نکلے اور پوچھے، اور تب ان کا ذہن جو ہے دماغ جو ہے وہ سکون ملتا، مرد برداشت کچھ کر لیتے ہیں۔ امام راغب کا وہ قول آپ کو سنا ہے کہ کمزور مرد جو ہے بار بات کرتا ہے، مضبوط آدمی راز کو راز رکھتا ہے۔ یہ مرد کی مضبوطی ہوتی ہے، مضبوطی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے رازوں کو چھپائے پھرتا ہے، رازوں کو لیے پھرتا ہے، ان کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، نہیں بتاتا کسی۔ عورت کی یہ کمزوری ہے، اس وجہ سے جہنم میں دیکھا کہ راز نہیں رکھتی ہے، گویا یہ جہنم کے داخلے کا سبب راز کسی کا دوسرے کو بتانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جہنم میں جانے کا یہ جو ذریعہ ہے اس میں سے جو جتنے ذرائع اسباب ہے ان میں سے یہ ایک۔ دوسری ان کے وصف یہ ہے کہ یہ بخیل ہوتی ہے، خرچ کرنے میں کنجوس ہوتی۔ تیسرا وصف نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جب چیز مانگتی ہے تو پھر اس پہ اصرار کر، تکرار کر، جب ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو یہ کنجوسی کرے گی، نہیں دیں گی، اور جب ان کا مطالبہ تو پھر اصرار کریں گی، اس پہ تکرار کریں گی، اس پر ضد کریں گی، حتیٰ کہ رشتے کو توڑ بیٹھیں گی لیکن باز نہیں ہے۔ اور چوتھی ان کی بری عادت یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا نہیں، نہ شوہر کا شکر ادا کرتی ہیں اور نہ ہی اللہ کا۔ لازمی بات ہے جو بندوں کا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیسے کرے؟ فرمایا یہ شکر نہیں ادا کر، ان کو 100 چیزیں آپ دے دیں، 100 مرتبہ یہ چیز آپ سے مانگے آپ دیتے رہیں، جب مانگے بیوی دیتے رہیں، ایک دن نہ دیں اور ایک چیز نہ دیں تو یہ فوری ایسا کلمہ زبان پہ لائے گی کہ مجھے کبھی کوئی چیز ملی ہی نہیں، میں کدے سکون ویکھے ہی نہیں، میرے حالت کبھی ہے، میں نے تو کوئی کدے کو شاید کوئی دی تھی، پیچھے سارے احسانات، ساری نیکیاں، سارے خرچ جو کوئی تو دیتا رہے سب بھول جائے۔ یہ 4 برے عادات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا، ان کا پہلی بری عادت یہی تھی کہ یہ راز نہیں